یہاں کی جو ایک ٹرم ہے، اس کو کہہ لیں کہ بنیادی جو پلر بنایا ہے اس اسٹرگل کا، وہ کیا ہے؟ تواصو بالصبر وتواصوا بالمرحمہ یا وہ تعاونوا علی البر والتقوی. والتقوی، یعنی آپ نے تواسی و تعاون اختیار کرنا ہے. تواسی کیا کہے؟ کہ ایک دوسرے کو اس وصیت کے ساتھ چلانا ہے کہ آؤ اسٹرگل میں انٹر ہو جاؤ. صرف یہ نہیں کہ ایمان لے آئے ہو، ایمان لینے کے بعد آپ اس اسٹرگل کا حصہ بن رہے ہیں جو اپلائیڈ مونوتھیزم کو میٹیریلائز کرنے کی اسٹرگل ہے. اس میں پہلے کیا کیا آپ نے؟ ان کو تواسی کیا ہے، پھر وتعاون، پھر ان سے تعاون مانگا ہے. یعنی آپ کے اندر ایک ایکٹیو گڈ ول، تواسی کا ترجمہ ہے ایکٹیو گڈ ول کے ساتھ آؤ. یہ صرف نہیں کہ آپ کا ایک عقیدہ بن جائے تو بس کافی ہے. ایکٹیو گڈ ول ہے کہ اس کو میٹیریلائز کرنے کے لیے، اس کو تاریخ میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایکٹیو گڈ ول شعار کرنا ہوگی. اور ایکٹیو گڈ ول آپ نے پرسنل اینڈ پہ نہیں کرنی، تعاون کے ساتھ. یعنی ایکٹیو گڈ ول اور میوچول کوآپریشن، یہ دو فنکشنل انٹرنل کانسٹیٹیوشن ہے جو اس کمیونٹی کا جو اسٹرگل کے لیے اٹھ رہی ہے. اس کا انٹرنل کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ کہ آپ نے تواسی اور تعاون کو اختیار کرنا ہے. اور اس سب سے جو بہترین پوائنٹ اس کے اندر ہے کہ جس کو ہمارے یہاں اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، کہ یہ جو ذمہ داری ہے جس کو آپ ایگزیکیوٹ کرنے چلے ہیں، کون سا؟ اپلائیڈ مونوتھیزم کے لیے، اس میں کوئی ایلیٹزم کا شائبہ تک نہیں ہوگا. جس طرح ہمارے لیڈر کہتے ہیں کہ جی بنیادی ذمہ داری تو ہماری ہے، ہم تمہیں اکٹھا کر رہے ہیں، لیڈ کریں گے ہم ایک سپیریئر پوزیشن سے. یہی ہوتا ہے نا کہ لیڈر ایک سپیریئر پوزیشن سے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہیومن ایگیلیٹیرینزم بہت ضروری ہے. اس کا مکلف جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہیں، اسی طرح کا مکلف زید اور بکر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسپانسبلٹی کو شیئر کر رہے ہیں سب کے ساتھ اور ایکول سٹیج پہ. اب دیکھیے کہ کہیں فیصلے ہوتے ہیں اور جہاں میجورٹی ڈیسیژن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، رسول اللہ کی رائے کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، تو آپ میجورٹی ڈیسیژن کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا پریروگیٹو نہیں ہے. یہ ایکویلٹی کی بیس پر، یہ ہیومن ایگیلیٹیرینزم کی بیس پر یہ کمیونٹی جو ہے اپلائیڈ مونوتھیزم کو میٹیریلائز کرے گی.